ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ آج کا ویلاگ بھی انتہائی اہم ہے اور کچھ میں کوشش کروں گا کہ پاکستان اور کچھ بین الاقوامی معاملات کے حوالے سے آپ کو خبریں دوں اور اپنا ایک چھوٹا سا تجزیہ اس پہ دوں۔ کل میں نے بتایا تھا سب سے پہلے آپ کو کہ IMF کے ساتھ معاملات ہمارے طے ہو جائیں گے اور ساری چیزیں جو ہیں تقریباً طے ہو چکی ہیں، اور لیکن بعد میں اچانک یہ خبر آئی رات کو کہ یہ معاملہ جو ہے کہیں لبے بام جا کر اٹک گیا۔ تو پھر میں نے جب اس کے سارے معاملات جب جانچ کی اور پتہ کیا امریکہ سے، کیونکہ سارا آپ کو پتہ ہے کہ گھنٹیاں تو وہیں واشنگٹن سے ہلتی ہیں، اور سارے اپنے جب ذرائع کو ٹٹولنے کی کوشش کی تو ہمیں جو چیزیں پتہ لگیں وہ یہ تھا کہ سارے معاملات جو ہے طے پا گئے تھے، اور IMF کے وفد کو یہ پاکستان کی طرف سے یقین دہانی کرا دی گئی تھی کہ جو کچھ بھی وہ کہیں گے وہ ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ دوسرے الفاظ میں، جیسے کل میں نے آپ سے کہا تھا اپنے ویلاگ میں کہ پاکستان کو ناک کی لکیریں زمین سے، جسے کہتے ہیں نا کہ ناک زمین پہ رگڑنا، اس کے مصداق جو ہے انہوں نے پاکستان پر دباؤ ڈالا، اور ان کی توقع کے برخلاف پاکستان کی موجودہ حکومت جو امپورٹڈ گورنمنٹ ہے اس نے ان کو یقین دہانی کرا دی، اور وہ ہر بات ماننے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو ہے آگے معاملات جو ہے پاکستان کے دفاعی جو ہے معاملات اس کی طرف بھی جائیں گے۔ تو اب یہ کیا ہوا، یہ اس میں بڑی بریکنگ خبر ہے، میں اب آپ کو دیکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہوگی کہ آپ یہ میرا یہ 2 منٹ کا ایک کلپ جو ہے آپ ضرور سن لیں۔ یہ کلپ میرا ایک بیان تھا جو کہ ARY کے اوپر پرویز مشرف سے پوچھا گیا تھا۔ اس کلپ کو اگر آپ کے بعد جب میں آپ کو وہ بریکنگ اور اہم نیوز بتاؤں گا، اس کلپ کو جب دیکھنے کے بعد آپ کو اس خبر کی، یا جو میں خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں، اس کی اصل حقیقت اور اہمیت کا پتہ لگ جائے گا۔ 2 منٹ کا کلپ ہے، ملاحظہ کیجئے۔ 19 دسمبر UN کی خبر ہے جس میں فیصل محمد جو تنظیم مبصرین اسلامی کے سفارتی ترجمان ہیں، فیصل محمد، انہوں نے یہ لکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ٹرائل کے پیچھے BJP بھارت کی جو وہ تنظیم اور پارٹی اور یہاں میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے درمیان ایک بیک ڈور جو ہے ان کا کہنا ہے کہ ایک ایگریمنٹ ہوا ہے، یا ایک ڈیسیجن ہوا ہے، یا ایک فیصلہ ہوا ہے، یا انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ جنرل پرویز مشرف صاحب کا ٹرائل کیا جائے گا آرٹیکل 6 پہ اور ان کو سزا دلائی جائے گی، وہ ان کا کہنا ہے۔ اور اس کی وجہ وہ کہتے ہیں اس وجہ سے کہ جنرل پرویز مشرف نے کشمیر کاز کے لیے، کشمیریوں کے لیے ان کو مسلح جدوجہد میں مدد دی، نمبر 1۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب کو آپ نے اقتدار سے ہٹایا، ایک جمہوری حکومت کو۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ نے کارگل کی جنگ لڑی جس میں کئی انڈین جو آفیسرز اور ان کے سپاہی جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ تو انہوں نے یہ فیصل محمد صاحب کا کہنا ہے کہ ان بنیادوں کی بنیاد پر BJP بھارت اور میاں نواز شریف صاحب کی حکومت کے درمیان بیک ڈور انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے کہ آپ کو سزا دی جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس سلسلے میں کیونکہ اس وقت میاں صاحب کے خاندان کی کثیر سرمایہ کاری بھارت میں ہو رہی ہے اور ہو بھی چکی ہے، اور آنے والے وقت کی جو حکومت ہے وہاں وہ BJP کی حکومت ہے۔ اور میاں صاحب BJP کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر کے انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ اس کا مقصد نہ صرف آپ کو سزا دلانا بلکہ کشمیر کاز کو نقصان پہنچانا اور پاکستانی فوج کو ڈی ملٹرائزائز کیا جائے، ختم کیا جائے فوج کو۔ یہ تو بہت بڑی بات دانش آپ نے کی ہے۔ آپ نے دیکھا اس کے اندر میں نے یہ بات بتائی تھی، آج سے 10 سال قبل یہ بات کہا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ہے BJP کی اور مسلم لیگ نواز کی جو حکومت کا ایک نیکسس جو ہے بنایا جائے گا اور بنے گا۔ اور اس کے بعد جو میں نے یہ اس میں بات یہ بھی کہی ہے کہ پرویز مشرف کو باقاعدہ جو ہے ایک عبرت کا نشان بنایا جائے گا، اور نشان عبرت بنانے والے کون ہوں گے؟ بھارت اور امریکہ دونوں، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مشرف کی پالیسی تھی امریکہ کے ساتھ اسٹک اینڈ کیرٹ جوابی کارروائی انہوں نے کی تھی۔ کارگل کے حوالے سے ساری چیزیں آپ نے سن لیں۔
تو اب پرویز مشرف تو نشان عبرت بن گئے اور اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے۔ اور اس وقت ایک چیز تو وہ پوری ہو گئی، دوسری چیز اب آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر بی جے پی کی بالکل طاقتور حکومت موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا پوائنٹ جو اس وقت میں نے کہا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت، اور وہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نواز کی حکومت ہے، تو سارے معاملات تو ہو گئے۔ اب اس کے اندر جو آخری پوائنٹ تھا وہ یہ ہے جو میں نے اس میں کہا تھا کہ پاکستان کی فوج کی ڈاؤن سائزنگ کی جائے گی اور پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کی طرف لے کے جایا جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ کل جو آئی ایم ایف کے جو مذاکرات ہوئے ہیں، جیسے میں نے کہا تھا کہ ان مذاکرات کے اندر ان کو توقع نہیں تھی کہ پاکستان اتنی جلدی سے ہر چیز پر راضی ہو جائے گا۔ جب ان کو پتہ لگ گیا اور انہوں نے اشارہ دیا کہ ہم آپ کے ڈیفنس کے اندر کمی کرنا چاہتے ہیں، اور جب پاکستان کی حکومت کی جانب سے ان کو یقین دہانی کرا دی گئی کہ وہ فوری طور پر ان کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، تو انہوں نے فوری طور پر جو ہے نا اپنے طور پر واشنگٹن سے رابطے قائم کیے، اور انہوں نے کہا تھا کہ خلاف توقع جو ہے نا ہمیں یہاں سے کامیابی ملی ہے، اور وہ جو ہمارے معاملات ہیں اس کے اوپر وہ آنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا یہ فوری طور پر اب گئے ہیں، سارے معاملات طے ہونے کے بعد یہ اب گئے ہیں واشنگٹن، واپس گیا ہے واشنگٹن سے۔ یہ اب اطلاعات ہیں کہ واشنگٹن کے میں جا کر آئی ایم ایف جو ہے، حقیقت میں جو مالکان ہیں آئی ایم ایف کے یا جو دنیا کی عالمی طاقت ہے، اس سے اب یہ پوچھا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا کہ ان کے جو ایکسپرٹ ہیں کہ کون سی چیز جو پاکستان کے اندر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ دفاعی اداروں کے اندر، اگر وہ دفاعی معاملات کے اندر پاکستان اگر کٹوتی کرنے کے لیے تیار ہے تو کس کس شعبے کے اندر کی جائے، کتنی فوج کم کی جائے، کون سے شعبے کے اندر کم کی جائے، کن کن میزائلز کے اوپر جو ہے تجربہ پابندی لگائی جائے، کہاں کہاں سے کون کون سے معاملات کو ریڈیوس کرنا ہوگا، یہ ساری شرائط اب وہاں پہ یہ وہاں طے کریں گے۔ طے کرنے کے بعد پھر یہ پاکستان کو دوبارہ، میں سمجھتا ہوں جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ یہ پھر پاکستان سے رجوع کریں گے۔ تو بنیادی طور پر جو میں بار بار کہہ رہا تھا، جو 10 سال پہلے میں نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کو اتنا بدحال کر کے یہ اس نہج کے اوپر لے آئیں گے کہ جہاں سے پاکستان کے دفاعی معاملات کے اوپر یہ نیگوسیشن کریں گے۔ یہ اصل میں وہ وقت جو ہے آ چکا ہے۔ تو اب یہ جو میں نے آپ کو بتائی نا ساری بات، یہ اصل میں یہ صورتحال ہے۔ اگر آپ سمجھ لیں کہ یہی ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے بالکل لبے بام جسے کہتے ہیں نا کہ آ کر اور رک گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب کیا ہوگا؟ اب یہ دیکھیں کہ اس کے اندر ایک چیز اور بھی بڑی مزیدار ہے جو آپ یہ دیکھیں کہ اسلامک جو معاملات ہیں، ساری دنیا کے جو ممالک ہیں، ان سے بھی میں نے ایک جو معاملات جو تھوڑی سی اپنے طور پہ میں نے پتہ کی تھی، جو کچھ چیزوں کی میں نے انکوائری کی تھی، تو اس سے بھی ہمیں یہ میری اس خبر کی تصدیق ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے واشنگٹن کے ذرائع سے بتایا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر اس وقت پاکستان کو غیر مستحکم کر کے یہ جو بین الاقوامی ایک ایجنڈا ہے، اس کے تحت جو ان کا ایک بلو پرنٹ تھا، اس کے اوپر یہ کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے کچھ دوست اسلامی ملکوں کو بھی پتہ ہے۔ اچھا ایسی صورتحال کے اندر اب آپ مجھے بتائیے کہ جیسے آپ جو جاوید چودھری کے کالم کے اوپر بات ہو رہی تھی، وہ بھی بڑا اہم ہے، لوگوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس پہ کہا کہ میں اس کے اوپر کیا بات کر سکتا ہوں جاوید چودھری کے کالم کے اوپر، یہ تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ ساری باتیں ہونے والی ہیں، اور یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے، جو باجوہ صاحب کے حوالے سے جو جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ مجھے انہوں نے یہ بتا دیا، انہوں نے ایسا کرنا تھا، یہ ساری چیزیں میں نے کہا یہ کالم وغیرہ جو لکھوائے جاتے ہیں یہ ایجنسیز کے اور حکومت کے لوگ جو ہیں اپنے لوگوں سے لکھواتے ہیں، لوگوں کی سیاسی فیبریکیٹڈ کالم ہوتے ہیں، لوگوں کی سیاسی سوچ کو بدلنے کے لیے۔ ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا کہ باجوہ صاحب جیسے وہ انہوں نے کالم میں کہا کہ عمران صاحب ناکام ہو رہے تھے اور وہ اقتصادی مسئلے تھے، کوئی اقتصادی مسئلہ نہیں تھا، کوئی عمران ناکام نہیں ہو رہا تھا، مسئلہ صرف اور صرف یہ تھا کہ بین الاقوامی معاملات کے اندر پاکستان کا جو ایک آگے بلو پرنٹ ایک تیار ہوا ہے، اس بلو پرنٹ کے اندر یہ طے تھا کہ روس کو اٹکایا جائے گا یورپ کے ساتھ، اور نیٹو کے ساتھ روس کی جنگ ہوگی، اور آگے جا کے ہے چین کا اور امریکہ کا ٹکراؤ ہوگا۔ جب چین اور امریکہ کا ٹکراؤ ہوگا تو اس دوران ان کو خطرہ یہ تھا کہ اگر اس خطے کا اتحادی جو ہے بھارت اگر اس وقت امریکہ کے ساتھ کھڑا ہوگا تو ان کو یہ بہت بڑا ایک چیز کا احساس تھا کہ اسی دوران ایسا نہ ہو کہ جو چین کا سب سے بڑا اتحادی ہے وہ اس جنگ کے اندر کہیں چین کا ساتھ دے۔ تو لہٰذا یہ اس بلو پرنٹ کے اندر یہ ایکسٹینشن کی گئی تھی کہ جس وقت جب چین کے ساتھ امریکہ کا ٹکراؤ ہوگا تو خطے کے اندر پاکستان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ کسی بھی سطح کے اوپر چائنا کے ساتھ نہ کھڑا ہو سکے اور انتہائی طور پر غیر مستحکم کر دیا جائے۔ تو اب اگر اس وقت اگر آپ گلوبل اگر صورتحال دیکھیں اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت کیا کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اندر، اور امریکہ نے اس وقت بالکل فلپین کے اوپر جا کر بالکل فلپین کے پاس جا کے 30 سال بعد جو ہے دوبارہ جو ہے اپنے اڈے لیے ہیں۔
چائنا پہ اٹیک کرنے کے لیے، اور بالکل پورے چائنا کا گھیراؤ جو ہے آج سے 3 دن پہلے، یہ آپ کو کہیں پاکستان کے اندر خبر نہیں ملے گی، میں آپ کو بتا، آج سے 3 دن پہلے پورا امریکہ نے چائنا کا گھیراؤ کر لیا ہے۔ تو امریکہ کا اور چین کا کسی وقت بھی ٹکراؤ ہو سکتا ہے، اس ٹکراؤ کی وجہ سے پاکستان کو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت جو ہے کمزور کیا گیا ہے۔ یہ باتیں کرنا کہ جناب وہ باجوہ کی نے کہا، باجوہ صاحب کی کہاں اتنی ہمت ہے کہ بغیر اٹھا کے چلتی ہوئی حکومت کو گرا دیں؟ اگر عمران خان صاحب ہوتے، اگر عمران خان کی حکومت ہوتی تو یہ کام کبھی بھی نہیں ہو سکتا تھا، نہ پاکستان اتنا غیر مستحکم ہوتا کہ IMF کے قدموں میں ہم جا کے گر پڑتے، اور نہ ہی کیا کہتے ہیں کہ عمران خان اس بات کے اوپر راضی ہوتے کہ اگر چین کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، اگر چین اور امریکہ کا کوئی تنازع ہو تو پاکستان کہیں نہ کہیں کسی موقع پر امریکہ کے ساتھ کھڑا ہو، یا پھر بھارت کا اگر کوئی گڑبڑ کرتا تو امریکہ کے کہنے کے اوپر وہ ادھر سے بیٹھتے۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں، یہ اس کو تمام آپ نے اصل میں گرینڈ پکچر میں دیکھنا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے نا پاکستان کے اندر، میں بار بار اپنے ہر ویلاگ میں کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے جو کچھ پاکستان میں ہوگا وہ بین الاقوامی پس منظر میں ہوگا، اور اب لوگوں کا ایک خیال ہے، لوگ سمجھتے نہیں اس چیز کو، اب یہ ایک ٹرینڈ ایسا چل گیا ہے کہ لوگ جو ہے سارے کا سارا وہ اس وقت لگ گئے ہیں فوج کے پیچھے۔ اب دیکھیں کل اگر آپ نے عمران خان کا اسٹیٹمنٹ سنا ہو تو عمران خان نے بڑی اچھی بات کی، انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مراد میری صرف آرمی چیف ہے، تو اس کا مطلب سمجھ لیں، لیکن کچھ لوگوں نے کچھ بیوقوفی کر کے وہ اسٹیبلشمنٹ کا مطلب پوری فوج کو لگا دیا۔ اب لوگ کہتے ہیں کرپشن، دیکھیں میں بات بتاؤں، میں نے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا آپ سے کہ جو دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں ترقی یافتہ، ان ملکوں کا جتنا کوئی بجٹ ہوتا ہے نا، اس بجٹ کے آدھا حصہ جو ہے نا، اس کا آدھا نصف جو ہے نا، وہ صرف اور صرف ہماری اشرافیہ کھا جاتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ایک دفعہ، آج سے تقریباً 1 مہینے پہلے، کہ جو یہاں پہ جو ہمارے قومی اسمبلی کے ممبران ہیں، جو ان کو بجٹ ملتے ہیں، جو ان کے لوازمات ملتے ہیں، جو ہماری اشرافیہ کو ملتے ہیں، یہ ہماری بیوروکریسی سندھ کے اندر، میں نے بتایا تھا سندھ کے اندر آپ کو میں نے بتایا کہ تقریباً 30,000 کے قریب جو خالی ان کے پاس گاڑیاں موجود ہیں، جبکہ یہاں بیلجیم ہو گیا یا ہالینڈ ہو گیا، ان کے پاس صرف چند 100 گاڑیاں ہیں۔ انگلینڈ کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، کل بتایا بھی تھا کسی نے بھی، میں نے کہا تھا، دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 40 یا 45 گاڑیاں ان کے پاس، تو صرف سندھ صوبے کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں ہماری 30,000 گاڑیاں ہیں، اور پنجاب کے اندر موجود ہیں، اسی طرح پنجاب کے وزراء ہیں۔ ساری دنیا کے اندر کہیں وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے، میئر ہوتا ہے، میئرشپ ہوتی ہے، اور سارے وہ تو ہمارے یہاں میئرشپ آپ نے رکھی ہوئی ہے، میئرشپ کو تو کام کچھ نہیں ملتا، ساتھ میں وزیر اعلیٰ بھی رکھے ہوئے ہیں آپ نے، وزیر صوبائی وزیر بھی ہیں۔ صوبائی وزیر کیا کرتا ہے؟ صوبائی وزیر دفاع، صوبائی وزیر داخلہ، صوبائی وزیر، صوبائی اس کا، یہ سارے کے سارے، اور پھر ان کے سیکرٹریز، آپ کو معلوم ہے کہ ایک سیکرٹریز جو ہے جو 20 گریڈ کا ہوتا ہے، میں بتا چکا ہوں، ان کی تنخواہیں کم سے کم 1.5 لاکھ ہوتی ہیں، اور پھر ان کو جو مراتیں ملتی ہیں وہ بلینز اور بلینز کی طرف جاتی ہیں۔ صرف میں نے آپ کو پچھلے دنوں بتایا تھا کہ پاکستان کی حکومت، یہ موجودہ پاکستان نے صرف گزشتہ سال جو ہے حکومت سالانہ جو تقریباً 200 لاکھ ارب روپے کا صرف انہوں نے پیٹرول جلایا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ جب اتنی یہاں پہ شاہ خرچیاں ہوں گی تو یہ ملک کیسے چلے گا؟ یہ شاہ خرچیاں کون کراتا ہے؟ آپ کیسے میں، یہ فوج کراتی ہے؟ فوج، میں یہ نہیں کہتا اچھا بات کرو تو لوگ فوراً کہتے ہیں یہ فیصل صاحب آپ فوج کے نمائندہ، بھائی میں فوج کا نمائندہ نہیں ہوں، میں آپ کو حقیقتاً بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو نہیں پتا، میں ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں۔ میں نے جیسے پہلے بھی ایک دفعہ مثال دی تھی کہ میں بہت ساری چیزیں دیکھ رہا ہوں، چیس کا بورڈ میرے سامنے ہے، میرے سامنے بچھایا جاتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون کون سے کھلاڑی ہیں، ہمیں یہ تک پتا ہوتا ہے کہ کون سا کھلاڑی کون سی کب چال چلے گا، اور کس کھلاڑی کو شے ملے گی اور کس کو مات دکھائی جائے گی۔ تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں، ہم نام نہیں لیتے، میں بہت سارے لوگوں کا نام نہیں لیتا، صرف آپ کو اشارہ کرتا رہتا ہوں۔ فوج کے اندر کرپشن ہے یہ نہیں کہتا، بہت سے لوگ جانتے ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال سمجھا دیتا ہوں۔ 1 لاکھ روپے مثال طور پر آپ نے فوج کو بجٹ دیا، 1 لاکھ روپے میں سے ایک مثال کے طور پر فوج کے جنرل نے 50,000 روپے کھا گئے، 50,000 کھا گئے، 60,000 کھا گئے، چلو 40,000 اس نے فوج کی اس کے اوپر لگا دیا، دفاع کے اوپر لگا دیا، لیکن کچھ لگایا تو صحیح نا، اس فوج سے آپ کو کچھ ملا تو صحیح۔ بارشیں ہوتی ہیں، قدرتی آفات آتی ہیں، کوئی جنگ ہوتی ہے، آج دیکھیں ہمارے سرحد کے اوپر ہمارے جو جوان ابھی شہید ہوئے ہیں، تو وہ کچھ نہ کچھ تو قربانیاں دیتے ہیں نا، اگر چلیں غلط ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی کرپشن کو جائز دے رہا ہوں، لیکن وہ کچھ نہ کچھ تو کرتے ہیں نا۔ یہ سیاستدان کیا کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے نا، مجھے کوئی یہ سمجھا دے کہ جو بیوروکریسی کیا کر رہی ہے یہ سیاستدان جو ہے، اب آج دکھانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا جناب وہ ہمارے 14 وزیر جو آپ نے سنا ہوگا خبروں کے اندر کہ ہمارے 14 وزیر جو ہے وہ انہوں نے کہہ دیا کہ ہم بغیر معاوضے کے کام کریں گے۔ بھائی تم بغیر معاوضے کے تو کام کرو گے، ترقیاتی فنڈ تمہیں مل رہے ہیں، تمہارے جو الاؤنسز ہیں وہ تمہیں مل رہے ہیں، بیگموں کے الاؤنسز ہیں، بچوں کے الاؤنسز ہیں، میڈیکل الاؤنسز ہیں، گاڑی کے الاؤنسز ہیں، تمہیں ضرورت ہی نہیں ہے تمہیں تنخواہ کی، تمہاری تنخواہ سے زیادہ تو الاؤنس ملتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ الاؤنسز کتنے ہوتے ہیں؟ تنخواہ سے 5 گنا زیادہ الاؤنس ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں جی تنخواہ میں نہیں لیتا لیکن الاؤنس مجھے دے دو۔ کیا بیوقوف ہے، قوم کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ کے دشمن جو ہے نا، یہ آپ کے دشمن جو ہے یہ سیاستدان ہے، حقیقت کی بات ہے۔ یہ ٹھیک ہے فوج طاقتور ہے، فوج کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے، یہ فوج کو اپنے ساتھ ملا کر کھیلتے ہیں،
کیونکہ یہ زیادہ پاورفل ہیں اور یہ ان کا بین الاقوامی ایجنڈا ہے، یہ سارے کے سارے ایجنٹ ہیں۔ میں نے آپ سے ایک بات، میں نے کتنی اچھی بات آپ کو کہی تھی، لوگوں نے اس پہ توجہ نہیں دی۔ میں نے کہا کہ بھارت کے وزیر اعظم نے مجھے کہا تھا، وی پی سنگھ نے، کہ آپ کی فوج اتنی بہادر بنتی ہے، آپ کشمیر کا فیصلہ چھوڑ دیں۔ تو میں نے کہا بھائی کشمیر تو ہماری شہر ہے۔ تم نے کہا اچھا اتنا آپ سمجھتے ہیں پاکستان کی فوج اتنی بہادر ہے، تو بھائی ان سے کہو کہ اپنے سیاستدانوں سے کالا باغ ڈیم کے لیے زمین لے کے بتا دو، کالا باغ ڈیم کے لیے فوج سے کہو کہ زمین لے کے بتا دو اپنے سیاستدانوں سے۔ تو آج تک تو لے نہیں سکے۔ آپ پتا مشرف کے لوگ مشرف کو کہتے ہیں طاقتور تھا، مشرف صاحب نے پتا ہے کالا باغ ڈیم پہ کتنا کام شروع کیا تھا، سب کا سب ایسے ہی رہ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کی عیاشیاں اور یہ بدماشیاں کی جو عیاشیاں ہیں اور یہ ان کی جو جسے کہتے ہیں کہ نا سازشیں، یہ ملک کو لے کے ڈوب رہی ہیں۔ اصل میں ان کو دیکھنا، یہ تو کچھ نہیں کرتے۔ فوج میں یہ نہیں کہتا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں میں فوج کی سپورٹ بالکل نہیں کرتا، فوج کے اندر بڑی خرابیاں ہیں، لیکن ان خرابیوں کو کون دور کرے گا؟ آپ دور کریں گے جو میرا پروگرام دیکھتے ہیں، یا میں دور کروں گا؟ ان خرابیوں کو دور کرنا سیاستدانوں کا کام ہے۔ ان خرابیوں کو دور کرنا، فوج کے اندر جو معاملات خراب ہیں، جو کرپشن ہے، اس کے حوالے سے صحیح قوانین بنانا قومی اسمبلی میں بیٹھ کے ان کا کام ہے۔ لیکن جس نے قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے خود کرپشن کرنی ہے، وہ فوج کو کیا کرے گا؟ فوج کو تو وہ استعمال کرتے ہیں اور فوج استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ سارا معاملہ ہے اور یہ ساری چیزوں کو آپ نے دیکھنا پڑے گا۔ دوسرا اب دیکھتے ہیں، آج آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک ہمارا وہ بھی آنے والا ہے، عدالت کا فیصلہ پتہ نہیں اس وقت تک تو اب نہیں آیا ہے جب میں آپ سے بات کروں، شام کا ٹائم ہے، وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہے اسمبلیوں کا۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے پازیٹیو ہی آئے گا، کیونکہ آئین کے خلاف تو مجھے نہیں لگتا، یہ میرے پاس اطلاع نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے۔ آج بھی میں نے جو بات مجھے نہیں ہوتی پتہ تو میں کہہ دیتا ہوں کہ میں نے اپنے ذرائع سے اس چیز کی کنفرمیشن نہیں لی ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے کہ عدلیہ جو ہے یہ عمران خان کے حوالے سے مثبت فیصلہ آئے گا جو عمران خان کی ہے، کیونکہ عدلیہ جو ہے کم از کم آئین کے خلاف نہیں جاتی۔ تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوسرا جو معاملات انٹرنیشنل چل رہا ہے اس میں یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ ایران کا معاملہ جو ہے، ایران کے حوالے سے جو اس وقت معاملہ تھا وہ بڑا گڑبڑ چل رہا ہے، یعنی جو اس وقت جنگ چل رہی ہے روس اور یوکرائن کے درمیان۔ دوسرا ایک بحث جو ہے بڑی تیزی سے ہمارے پڑوس میں آ رہا ہے، وہ ہے ایران کا۔ ایران کو دھمکیاں جب دینی شروع ہوئی تو ایران نے کل جو ہے نا ڈے بیفور یسٹرڈے ایران نے اپنے ایک بیس کی نمائش کی ہے، اس بیس کا نام ہے ایگل۔ اس بیس کی نمائش کرنے کے بعد امریکہ کے اور اسرائیل کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے ہیں۔ میرے سفارتی ذرائع نے کل مجھے یہ بتایا کہ امریکہ اور اسرائیل یہ پریشان ہے کہ یہ زیر زمین جو ان کا ایگل بیس تھا ان کو پتہ ہی نہیں لگا آج تک، اور انہوں نے جو اندر سے اس میں سے جہاز نکالے ہیں، لڑاکا فائٹر جیٹ، اس کی وجہ سے اور پریشانی ہے۔ اور امریکہ کے اور جو اسرائیل کے سفارتکار ہیں دفاعی، وہ ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہیں کہ آپ کو نہیں پتہ لگا، آپ کی انٹیلیجنس ناکام رہی، اور وہ کہتے ہیں آپ کی انٹیلیجنس ناکام ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مطلب ہے ایران کا اس وقت پلہ جو ہے، مطلب نفسیاتی طور پر جو ہے نا اس وقت ایران نے بہت بڑی ایک کامیابی حاصل کی ہے، از خود انہوں نے اپنے ایگل بیس کی اور اپنے فائٹرز کی نمائش کی ہے۔ دوسرا اسی طرح ایک تو یہ جہاں جھٹکا لگا امریکہ کو، دوسرا ایک جھٹکا کل لگا کہ شمالی کوریا نے اپنی دفاعی سالانہ تقریب جو ہوتی ہے اس کے اندر انہوں نے جناب وہ اپنا ایک وہ نکالا ہے وانگ سنگ 17 جو ہے اس کا دکھائے ہیں، انہوں نے نمائش کی ہے، وہ سی بی ایم ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ دنیا کا سب سے خطرناک سی بی ایم ہے، انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے، جو 13,000 تک مار کرتا ہے اور فضا کے اندر اپنی وہ بھی بدل سکتا ہے، سمت چینج کر سکتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے ایک یہ ایران کی طرف سے ایگل بیس کا نکلنا، اور شمالی کوریا کی جانب سے جو ہے کل یہ کرنا، امریکہ اور مغرب اور تمام بڑے بڑے مغربی جتنے بھی جو ایوان اقتدار ہیں اس کے اندر ان کے اندر بڑی زبردست کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔